السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 3۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن کن کے لیے؟ جو پرہیزگار ہیں، بھلائی اور برائی میں امتیاز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، متقین کے لیے۔ تو متقین کے کیا اوصاف ہیں؟ تقوی کس طرح انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے؟ تو اس میں پہلی چیز ضروری الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ وہ حقائق جس تک عقل اور حواس بندے کے نہیں پہنچ پاتے، اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، فرشتے، کتابیں، رسول، آخرت، جس طرح صحیح مسلم کی حدیث جبریل میں ہے، یعنی کہ وحی، جنت، جہنم، جو حواس خمسہ سے دور ہیں چیزیں، یہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ باقی ٹھیک ہے، نبی اور کتاب لوگوں کے سامنے نازل ہوئی، لیکن سب نبیوں پر ایمان لانا، جن کو نہیں بھی دیکھا اور جن کتابوں کو انہوں نے اپنی زندگی میں نازل ہوتے نہیں دیکھا، ان پر بھی ایمان لانا۔ تو یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر یہ ایمان لا کے بیٹھ نہیں جاتے، بلکہ فوراً ان کی عملی اطاعت کا پتہ اور ان کے ایمان کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے جب چند گھنٹے بعد اذان ہوتی ہے۔ تو نماز پہلی اور دائمی شرط ہے، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو نماز پڑھنے سے بندے کا پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جس ذات پر ایمان لایا ہے اس کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے۔ تو نماز قائم کرنے کے مختلف معنی احادیث میں بیان ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اطمینان سے پڑھو، اور اسی طرح یعنی کہ اعتدال کے ساتھ پڑھو، کیونکہ ایک شخص نے تیزی سے نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فلن تصلی، تو واپس آ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، باب الاذان کے اندر۔ اسی طرح نماز اس طرح پڑھے بندہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جماعت کا اہتمام کرنا نماز قائم کرنا ہے، یعنی کہ قائم کرنے سے مراد یہ نہیں کہ 14 بندے گھر کے افراد ہیں، ایک بندہ پڑھ رہا ہے، تو نماز کا سسٹم قائم کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، کوئی 3 بندے کسی بستی میں رہتے ہوں اور نماز قائم نہ کی جائے تو اس کا معنی شیطان اس بستی پہ غالب ہے۔ تو کسی فیکٹری کے آپ آنر ہیں، کسی ملک کے حکمران ہیں، اپنے گھر کے سربراہ ہیں، وہاں صلاۃ کا نظام قائم ہو، بچیاں بھی پڑھیں، بچے بھی پڑھیں، بیوی بھی پڑھے، سب پڑھے، پھر کہا جاتا ہے کہ نماز قائم کی۔ اسی طرح نماز میں صفوں کو درست کرنا، یہ بھی اقامت صلاۃ کا حصہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مل کے کھڑا ہوا جائے۔ اور اس کے بعد وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ جو اللہ نے دیا ہے خرچ کرتے ہیں، ہر نعمت، مال ہی نہیں، اولاد، علم، عقل، قوت، صحت، عزت، وقار، یہ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں۔ وقت بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ تو زر پرست نہیں ہوتے، تنگ دل نہیں ہوتے، جس ذات پر ایمان لاتے ہیں اس کی خاطر وہ اپنا مال بھی پیش کرنے کے لیے دریغ نہیں کرتے۔ تو یہ ہے تقوی، جن کے لیے یہ کتاب ہدایت بنتی ہے، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ اوصاف ہمارے اندر پیدا کر دے تاکہ یہ کتاب اللہ ہمارے لیے کتاب ہدایت بن جائے۔ آمین۔